گورنمنٹ کی جو بھی قانون بنتا ہے ہم اس کی عزت کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو بھی بنتا ہے قانون ہمارے لیے بنتا ہے، ہماری سیفٹی کے لیے، ہمارے لیے ہی، ہمارے فائدے کے لیے یہ قانون بنتا ہے، تو اس پہ ہم کو عمل کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ لاسٹ ایئر کی جو وبا تھی اور یہ سال کی جو وبا ہے بہت فرق ہے، اتنی تیزی سے موتیں ہو رہی ہیں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پہلے صرف گورنمنٹ ہاسپٹل میں جو ہے موتیں ہوتی تھی، اس کی رپورٹ آتی تھی لوگوں کو۔ ابھی پرائیویٹ ہاسپٹلس میں تقریباً پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج ہو رہا ہے، لیکن پرائیویٹ ہاسپٹل کی جو وہاں پہ جو موتیں ہو رہی ہیں اس کی جو ہے آفیشیل رپورٹ نہیں ہے۔ ایڈمنسٹریشن فیلیور ہے۔ ریپریزنٹیٹیو کا تو کام ہے، فرض ہے، شہر میں رہنا چاہیے، آ کے ڈی سی سے، کمشنر سے بات کرنا چاہیے، عوام کے بیچ میں رہنا چاہیے۔ میں تو ان کی کیا شکایت کروں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بھئی ریپریزنٹیٹیو کی بھی ذمہ داری ہے یہاں پہ گلبرگہ میں رہیں اور ڈی سی سے بات کریں، کیونکہ بہت حالات خراب ہے، آکسیجن نہیں مل رہا ہے، بیڈ نہیں مل رہے ہیں، اور انجیکشن نہیں مل رہا ہے، تو بہت پریشان ہیں لوگ۔ تو ذمہ داروں کا کام ہے، خیر کوئی بھی ہو، ہم لوگ تو ہیں، پورے علماء ہیں، شہر کے ذمہ دار لوگ ہیں، سب کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور ہو سکا تو ڈی سی کے پاس بھی ایک جا کے میٹنگ کریں گے، جو شہر کے حالات کے حساب سے انشاءاللہ کام چل رہا ہے، دعا کی۔ آج یہاں پر ایک میٹنگ ہوئی جس میں بہت ساری چیزیں زیر غور آئیں، اور خصوصاً مساجد میں نماز کے تعلق سے بات ہوئی، جس پر متفقہ فیصلہ تمام جماعت کے علماء کا یہی ہوا کہ ہر مسجد میں صرف مسجد کا عملہ ہی نماز جماعت کے ساتھ پابندی کا اہتمام کرے، اور بقیہ عوام الناس جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، اور خصوصاً ایسے مہلک وبا میں ہمیں یہ چاہیے کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں، ماسک لگانا یا ہاتھ وغیرہ سینیٹائزر کرنا اور صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا، یہ تمام چیزیں بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو یہ قضاء اور قدر کا معاملہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی اس قضاء اور قدر پر ہمیشہ ہمیں راضی اور خوش رہنا چاہیے، اور اس ماہ مبارک میں خصوصاً اللہ رب العالمین کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اللہ رب العالمین سے اس وبا کے خاتمے کی درخواست کرنی چاہیے۔ الحمدللہ تمام علماء نے جو فیصلہ کیا ہے بہتر کیا ہے، چونکہ گورنمنٹ کے گائیڈ لائن کے تحت ہم سب کو رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہم جس ہندوستان میں جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے جو فیصلے ہوا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم سب کو بھی رہنا بہت ضروری ہے۔ مسجدوں میں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ جو کمیٹی مسجد پڑھنے کا نماز طے کیا جا رہا ہے، بس اتنے ہی 5 افراد یا گورنمنٹ کا جو حکم ہے اس حساب سے پڑھیں، اور جہاں تک ہو سکے صرف مسجد ہی نہیں بلکہ مارکیٹ ہو یا کہیں بھی نکلو تو اپنا ماسک ضرور لگا لیں، اور جہاں تک ہو سکے بلا وجہ باہر نکلنے سے ہی بچیں، اس لیے کہ اگر ہم سیف ہیں تو انشاءاللہ پورا جہاں ہمارے لیے سیف ہیں، ہم خود ہی نہیں تو ہمارے لیے کچھ بھی بہتر نہیں۔ اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو متفقہ رائے ہوا کرتی ہے اس پر سب کی رائے اصل ہے، دیکھو ہمارے لیے رہنمائی ہوتی ہے، لہٰذا علماء کی جب رائے ہے تو اس پر ہم سب کا فیصلہ بہتر کرنا ہوگا، اور تمام سے ایک ہی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو سیف رکھیے تاکہ اس مہاماری سے ہم بچے رہیں اور بدنامی سے بھی بچتے رہیں۔ پولیس والے اچانک آتے ہیں، بند کرو کہہ دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، پولیس کی بربریت اور پولیس کا ظلم و ستم جو نا غریب عوام جو ہے نا جھیل رہی ہے۔ ایسے میں میں قابل مبارکباد دیتا ہوں عالی جناب الحاج الیاس سیٹھ صاحب کو کہ انہوں نے ایسے وقت میں آپ اپنے گھر سے باہر آئے اور کمشنر سے بات کی، سرکل صاحب سے بات کیے، سب سے بات کر کے لوگوں کو جو ہے نا ہمت افزائی جو ہے نا انہوں نے دی۔ اسی طریقے سے ہمارے گلبرگہ کے ایم ایل اے جو صاحبہ ہے محترمہ کنیز فاطمہ صاحبہ ہو، یا دیگر اور بھی ایم پی ہے امیش جادو صاحب ہے، دیگر اور بھی لوگ جو ذمہ دار ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے حالات کے وقت میں وہ یہاں عوام کے درمیان میں رہے اور عوام کی تکلیف کو سمجھے۔ آج کورونا بیماری ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو غریب لوگ جو ہیں اس سے پریشان ہیں، چھوٹے چھوٹے کاروباری پریشان ہیں، قرضوں میں مبتلا ہیں، لہذا ہم عوام الناس سے بالخصوص تجار سے بھی ہم ادباً گزارش کریں گے کہ ایسے ماحول میں آپ اپنے اموال کی صحیح معنوں میں زکوٰۃ نکالیں، غریبوں تک جو ہے نا زکوٰۃ کی اموال سے ان کی مدد کریں، اور جو پیشنٹس ہے، جو غریب ہے، جو انجیکشن خرید نہیں سکتے، ویکسین خرید نہیں سکتے،
اور جو ہے نا گیس خرید نہیں سکتے ایسے لوگوں کی مدد کریں، اور ڈاکٹروں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ جو ہے نا غریبوں کے لیے رعایت کریں، رعایت کرتے ہوئے کام کریں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا اجر دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے اجر عظیم سے جو ہے نا اسے نواز دے گا۔ کل جماعتی سطح پہ ایک میٹنگ ہوئی جہاں علماء کرام، ہر جماعت کے ہر مسلک کے علماء کرام، نمائندہ شخصیتیں اور عمائدین شہر اور دانشوران ملت تشریف فرما تھے، اور وہاں پر یہی بات اس مجلس کے ذریعے سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے عوام الناس کو کہ ہم کو جو صوبائی حکومت کی جانب سے گائیڈ لائنز جو آئی ہیں اس پر سختی سے عمل کرنا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور پھر یہ نہیں ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کے پر عمل کرنے کے لیے اس میں لوگوں سے یا حکومت سے ڈر کے کچھ کرنا ہے، اس میں نرمی، ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت میں خود جیسے بھی علماء کرام کی یہ بات آئی ہے کہ شریعت مطہرہ میں خود یہ مزاج اللہ نے رکھی ہے کہ وہ حالات کے اعتبار سے رہبری کرتی ہے شریعت مطہرہ اپنے ماننے والوں کو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت جہاں عزیمت پر عمل کرنے سے خوش ہوتے ہیں اتنا ہی بندہ رخصت پر عمل کرے تو رخصت سے بھی اتنا ہی خوش ہوتے ہیں جتنا عزیمت سے خوش ہوتے ہیں، اور پھر ایسے حالات میں جہاں کرب کی حالت ہو، بے چینی کی حالت ہو، آفتوں کی بلایات اور بہت پریشانیوں کے حالات ہوں، ایسے ماحول میں امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ امیر المومنین یہ جو حالات ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، کیا یہ ہمارے لیے عذاب ہے یا ہمارا امتحان ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا معرکۃ الآراء ارشاد فرمایا اور کہا کہ اگر یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں تو یہ ہمارے لیے عذاب ہے، اور اگر یہ آزمائشیں اور یہ پریشانیاں ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، توبہ و استغفار پر ہمیں آمادہ کرتی ہیں، تو یہ ہمارے لیے امتحان ہے، اور یہ امتحان نیک لوگوں کا لیا جاتا ہے۔ آج یہاں علماء کرام، عمائدین شہر، دانشوران کی ایک میٹنگ ہوئی، الیاس سیٹھ صاحب نے دعوت دی تھی، مختلف جو ہے مکاتب فکر کے علماء کرام، عمائدین تشریف لائے۔ کرونا وائرس کو لے کر یہاں بات ہی آئی، یہ بات طے ہو گئی کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہدایات ہے اس پر ہم عمل کریں، اور مساجد کے سلسلے میں بھی جو گائیڈ لائن گورنمنٹ کی طرف سے جاری ہے اس پر بھی ہم عمل کریں۔ الحمدللہ اتنی بات تو ہے کہ مسجدوں میں 5 وقت اذان بھی ہوں گی، مسجد کا ملامہ نماز پڑھے گا، تراویح بھی ہوں گی، اور دیگر تمام مسلمانوں سے گزارش ہے یہ کرونا وائرس کو لے کر احتیاطی تدابیر میں بہتر یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھے، تراویح بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، دیگر نمازیں بھی پڑھے۔ اس ایسے موقع پر گھر میں پڑھنے کی شریعت میں پوری گنجائش ہے، علماء کرام نے اس کو بیان کیا ہے۔ ہماری جو ہے گزارش ہے تو نمازوں کے اہتمام کے ساتھ جو وبا ہے اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے اور صدقہ خیرات کرے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ ایک اور میں تمام انسانوں سے یہ گزارش پیش کرتا ہوں کہ موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم ضرور تدابیر جو ہے اختیار کریں، احتیاط برتے، لیکن گھبرائے نہیں، خوف نہ کھائے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس سلسلے میں علاج معالجہ کرائے۔